بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بچوں، بچیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو ایسے ہی پیدا نہیں کیا۔ یہ اس لیے اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا جس دھوکے میں آج ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، آپ غور سے آپ بات سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی، ہم یہ سمجھے ہیں کہ کچھ چیزیں اللہ رب العالمین بنا نہیں سکتے تھے تو ان چیزوں کو بنانے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، ہم انجینئرز ہیں، ہم ڈاکٹرز ہیں، ہم سائنسدان ہیں، ہم سائنٹسٹ ہیں، اور وہ اللہ پاک کچھ لمبی لمبی بلڈنگیں نہیں بنا سکتے تھے، بڑے بڑے پل نہیں بنا سکتے تھے، اور بڑی بڑی خوبصورت ڈریس نہیں بنا سکتے تھے، اور بڑے بڑے یہ ہاسپٹل نہیں بنا سکتے تھے، اور بڑی بڑی بیماریوں کی دوائیں نہیں بنا سکتے تھے۔ یہ ہمیں بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ ہمیں یہ علم ہے کہ ساری کائنات کا نظام اللہ پاک نے بنایا ہے، خاص طور پہ مسلمان کو اور ایون کافر کو بھی۔ You don't have any other way out. He has to acknowledge that thing. Ultimately, اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، اس سورج کو کوئی چلانے والا ہے، اس چاند کو موٹا گھٹانے والا کوئی ہے، اور یہ خود اپنی ذات میں جب یہ دیکھتا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف، I who designed you in the belly of your mother۔ 8 ارب انسان ہے، 16 ارب آنکھیں ہیں، ایک آنکھ دوسری آنکھ سے نہیں ملتی۔ ایک ماں بچہ پیدا کر رہی کیلیفورنیا میں، ایک ماں بچہ پیدا کر رہی کراچی میں۔ she has to give a different design۔ یہ کیسے؟ اللہ پاک کہتا ہے میں ماں کے رحموں میں تمہاری مصوری کرتا ہوں جیسے چاہتا ہوں۔ جب تک یہ بات سمجھ نہیں آئے گی نا جی، تو کبھی انٹرپرینیورشپ سمجھ نہیں آئے گی، کبھی الٹرنیٹ مینجمنٹ سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اب جب یہ بات سمجھائی جاتی ہے تو اس وقت بندے کو نیند آ رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے یار یہ کس ٹاپک پہ چل پڑے۔ بنیاد وہی ہے، ایک آدمی کی بنیاد کمزور ہے تو اوپر 100 منزلہ بلڈنگ بنا دی تو یہ تو گر جائے گی، اس کی کوئی لائف ہی نہیں ہے۔ اس کو سب سے زیادہ محنت جو کرنی پڑے گی وہ بنیاد پہ محنت کرے گی۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ مجھے پتا ہو کہ میرا مالک کون ہے اور اس کی طاقت کیا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے۔ یہ بتائی نا اللہ نے اپنی طاقت۔ دنیا کا سب سے چھوٹا کیڑا جس کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا اور پتلی بڑی بڑی مشینوں سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، ساری دنیا کے بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے صنعتکار، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، سب کو اللہ پاک نے اندر بند کر دیا۔ دیکھو اللہ نے طاقت بتائی۔ اب سمجھ آئی نا کہ نمرود کے ناک میں کیسے مچھر گھسا تھا؟ اب سمجھ آئی۔ اب اسی سے اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو ہدایت دیں گے اور کچھ کو گمراہ کر دیں گے۔ جو تو اس بات کو سمجھے گا کہ یہ یار یہ انجینئرڈ ہے، یہ مینوفیکچرڈ ہے، امریکہ نے بنایا ہے، چائنا نے بنایا ہے، فلانے نے بنایا ہے، اس بیچارے کا دھیان اس طرف چلا جائے گا، اور جو مقصد تھا اللہ کا یہ بھیجنے کا، اس سے اللہ اس کو دور کر دے گا اور اپنی ہی دنیا میں گم ہو جائے گا۔ اور جو یہ کہے گا کہ چلو بنایا بھلا چائنا سے، اس کو اللہ پاک نے جس کے مقدر میں گناہ لکھا تھا، برائی لکھی تھی، اس کو استعمال کر لیا اللہ پاک نے۔ اس کیڑے کو کسی جانور کے جسم سے نکال کر انسانوں کے جسم میں گھسانے کا کو برائی اللہ نے اس کے ذمہ لگانی تھی، جیسے چھائی اللہ پاک کسی کے ذمہ لگتے۔ ہم ایک جزیرے میں چل رہے تھے اور اس جزیرے میں جس میں ہم دنیا کے آخری کنارے میں پہنچے، جماعت ہماری چل رہی تھی، اور وہ تھا چلی کا آخری ساؤتھ پول کے پاس، اس میں لکھا ہوتا لاسٹ پوسٹ آفس آف دا ورلڈ۔ یہاں سے ہم 4 گھنٹے کی فلائٹ لے کر تو پہنچے ایک جزیرے پہ، چھوٹا سا جزیرہ تھا، اس کا نام ہے، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں، ایسٹرن آئیلینڈ انگلش میں کہتے ہیں، ویسے فرینچ اس میں کہتے ہیں ایلے ڈی پاسکوا، ان کی لینگویج۔ تو ایلے ڈی پاسکوا میں جو تھے وہ روپن آئے تھے لوگ، اور ان کے بڑے بڑے وہ پیچھے جیسے سکھوں کے ہوتے ہیں جو وہ، اور کسی زمانے یہ توحید والے لوگ تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے۔ پھر یہ بدل گئے، پھر انہوں نے مطلب ایسے طرح، وہ دنیا کے سب سے بڑے بت وہاں ہے، اور ایک بت کی ٹوپی ٹوٹی ہوئی پڑی ہوئی تھی، ہم نے جا کے دیکھی، وہ تقریباً 40 فٹ اونچی تھی، اور اس کا ڈایا جو تھا وہ تقریباً 70 فٹ تھا، وہ صرف اس کی ٹوپی ایک کی، اور اس طرح کے بہت سارے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ ایسٹر آئیلینڈ کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے اس کے سامنے سے سورج نکلتا ہے۔ تو وہاں ہم اذان دے کے نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک خاندان آیا
اور اس عورت نے ہمیں کہا جب ہم نے اسلام پھیری تو اس نے کہا جی آپ کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا یار مسلمان ہیں. کہتے ادھر کیا کرنے آئے ہوں گے؟ ہم تو یہ بتانے آپ کو آئے ہیں کہ ساری کائنات کا ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، ایک رازق ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ زندگی کیسے گزارو، اور اس کے لیے اس نے اپنے نبی بھیجے ہیں، وقت فوقت بھیجتے رہے تھے، اور اب ایک آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور انہوں نے ہمارے درمیان زندگی گزاری ہے. Now we have to spend our life like according to that. اب وہ عورت ہمیں کہتی ہے کہ اب میں جب 12 سال کی تھی، اب میں 42 ایئرس کی ہوں، اس وقت سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، خدا کی قسم. اب کا اتنی دیر بعد آئے، میری ماں مر گئی، میرا باپ مر گیا. کہتا ہے میں کہتی تھی کہ میرا کہ ایک 3 خدا نہیں ہو سکتے، 2 خدا نہیں ہو سکتے، there should be one God. تو میں وہ لیکن ماں کہتی چلو کوئی بات نہیں، تم چرچ میں تو چلے جاؤ، you stay on your belief. تو اس مسلمان ہوئے، اور اس نے ہمیں کہا کہ جس مقصد کے لیے آپ یہاں آئے ہو، اب انشاءاللہ تعالی اس مقصد کو میں لے کے چلوں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب چونکہ ہم نکلے ہوئے تھے اس کام کے لیے، تو اللہ نے اتنی بڑا اعزاز ہم کو دے دیا. تو اب جو بندہ اس کام کے لیے نکلا ہوگا کہ میں نے برائی پھیلنی ہے، میں نے دنیا کو کیڑوں سے مارنا ہے، تو اللہ پاک ان سے لے لے گا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ ایک باریک سا نقطہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے. تو وہ میں بات جو کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی تعارف کرایا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے لوگ آئے ہیں، اور جو ہم اور آپ ہیں جن کو اللہ نے کلمہ دیا ہے، ان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا مقصد تھا. باقی سب راستے کی چیزیں ہیں. میں اچھا تاجر بن جاؤں، میں اچھا انٹرپرینور بن جاؤں، میں دنیا کی بہترین مینجمنٹ کرنی شروع کر دوں، میں بلینئر بن جاؤں، میں ٹریلینر بن جاؤں، میں دنیا کا بہترین، یہ ساری راستے کی چیزیں ہیں. یہ تھوڑا سا عرصہ جو ہم دنیا میں ہیں، اس کو چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ سہولت سے گزر جائے، عافیت سے گزر جائے، اس کے جی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں تھوڑا جی سگنلز تھوڑے سے ویک ہو رہے ہیں میرے. عبداللہ صاحب سوری امتیاز صاحب ذرا سر امتیاز صاحب کے ویک ہو رہے ہیں، امتیاز صاحب کے ویک ہو رہے ہیں. امتیاز صاحب سگنل تھوڑا سا ذرا جی ریپیٹ کر دیں ذرا، یہ آخری ایک آدھا منٹ. امتیاز صاحب لیفٹ ہو گئے ہیں سر، لیفٹ ہو گئے ہیں، مطلب سگنل ڈراپ ہو گئے ہیں ان کے. اچھا اچھا چلیں اللہ تعالیٰ ان کو آسانی سے واپس لے. تو سگنلز آئی تھنک اس وقت پیک ٹائم چل رہا ہے پوری دنیا میں، پاکستان میں، دس پارٹ آف دا ورلڈ، تو اس لیے شاید تھوڑا سا تو الحمدللہ. So let's hope he comes back. میں in the meanwhile ذرا ان کا ویب سائٹ کھول دیتا ہوں. جی عبداللہ صاحب آثار نظر آ رہے ہیں جی؟ سر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ نہ چلا ہو کہ ڈراپ ہو گئے ہیں وہ. اچھا تو یہ میں ان کو فون کرتا تھا ایک منٹ. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ آگے ہیں سر، آگے آگے آگے. جی سر امتیاز صاحب بس تھوڑا سا ریپیٹ کرنا پڑے گا. ہاں جی کرتا ہوں میں جی. ہاں جی اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بدو آیا اللہ کے نبی کے پاس، کہا اللہ کے نبی عقل والا کون ہے، سب سے عقل والا کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ابھی اللہ کے نبی کی عقل ایک طرف، ساری دنیا کے انسانوں کی عقل ایک طرف، اللہ نے فرمایا ہے. اب وہ عقل والا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، اب یہ غور سے سنیں. اب اس کی ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری عقلوں میں اس بات کو سمجھ آ جائے، ہم اس کو ادروائز بھی لے سکتے ہیں. اللہ کے نبی میں فرمایا کہ عقل والا وہ ہے جو موت کی تیاری پہ لگا ہوا ہے. اب بتاؤ
جس بندے کو پتا ہے میں موت کی تیاری کرنی ہے وہ غلط کام کرے گا, جھوٹ بولے گا, اور رشوت لے گا, وہ کسی کا سب یہ بات ہے. مجھے 50 سال ہوئے بزنس کرتے ہوئے. میں چھوٹا سا تھا جب 17-18 سال کا جب لا کیا, اور اس کے بعد میں مطلب لا کے ساتھ ہی بزنس کرتا تھا, گریجویشن کے ساتھ ہی بزنس کرتا تھا. تو میں ایکٹیو 40-45 سال ہو گئے کہ مطلب فلیگ شپ کمپنی کا چیف ایگزیکٹو. تو میں یہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ سب دھوکا ہے. اب ایک بات یہ ہے کہ میں اکلی عقل سے انٹرپرینورشپ کروں, ایک ہے میں اللہ کے خزانوں سے انٹرپرینورشپ لے کے آؤں. کروں جس عملوں کو اللہ نے 100% تو میں تمہارے صدقہ 10 روپے صدقہ کرو, صدقہ حکم ہے, اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ خوش ہوتا ہے, کسی غریب کو کھانا کھلا دیا, صدقہ ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے عقل والا کون ہے جو موت کی تیاری پہ لگا. اور دوسری طرف اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ should I not tell you who is the biggest loser in this world. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ should I not tell you who is the biggest loser in this world. اب بتاؤ, یہ دنیا والوں کو یہ بات سمجھا کے بتاؤ. یہ سمجھ آئے گی اگر ہمیں اب مالک کی سمجھ آئے گی کہنے والا کون ہے, ورنہ اس میں لاجک ڈھونڈے گا. وہ کہنے والے کو بیوقوف کہیں گے کہ یار اتہاسا پتہ نہیں کی نہیں آ رہے, تو بندہ کو بڑا خطرناک قسم کا مولوی لے کے آ گئے. اب اللہ کہہ رہا اللہ پاک قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ should I not tell you who is the biggest loser in the world. کون ہے وہ؟ میں وہ جس کی ساری کاوشیں دنیا کمانے میں لگی رہی اور وہ بریلینر ہو گیا, وہ ٹریلینر ہو گیا, اور وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہوں. اب بتاؤ, آپ کا اور میرا مالک یہ بات کہہ رہا ہے اور ہماری دنیا کیا کہہ رہی ہے, ادروائز کہہ رہی ہے. اس لیے بات یہ ہے کہ اس وقت سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اب ہمارا مالک ہم سے کیا چاہ کیا رہا ہے. ایک بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہمارا ایک مالک ہے, ہمارا ایک خالق ہے. We have one creator, we have one sustainer, we have one doer. He is the one who holds everything. He is the one who has created us in the belly of our mother. اس بات کی تو سمجھ آ گئی. اب سوال یہ ہے کہ کریٹر جو دنیا کے سب لوگ یہ کہیں گے, اب جب کریٹر نے کہا کہ بھائی زندگی کو یوں گزارو, اور آپ کے سامنے اپنا نبی بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اس کو دنیا کا سب سے غریب ترین انسان بنایا, اس کو وہ ان کو کوئی دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں تھی, اور وہ یعنی ان کی والد فوت ہوا پیدا ہونے سے پہلے, اور ان کے جو ہے آواز ٹھیک جا رہی ہے جی؟ جی 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 جی. اچھا, ان کے جو ان کے ماں بھی فوت ہو گئی, اور یتیم اور بکریاں چرانے والے, اور اللہ رب العالمین نے یعنی اس کام کیا لینا تھا, ساری کائنات قیامت تک آنے والے انسانوں کو گائیڈ کا کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنا تھا, ان کو گائیڈ لائن دینی تھی. اب اللہ نے آپ کے اور میرے مالک نے یہ چاہا ہے کہ یہ زندگی میں تمہارے سامنے گزار رہا ہوں, and he is a man like you, he has the same feelings like you have feelings. یہ بیوی سے بھی پیار بھی کرتا ہے, یہ بچے بھی پیدا کرتا ہے, یہ ساری چیزیں ان کے اندر وہ موجود ہیں. ان کو کوئی چیز کاٹی جائے تو ان کو درد بھی ہوتی ہے, کوئی جادو کرے تو ان کو جادو بھی ہوتا ہے, اور یہ ان کو پتھر پڑے تو ان کے جسم سے خون بھی نکلتا ہے. یہ انسان تمہارے میں سے میں نے انسان چنا ہے, اب اس نے جو زندگی گزاری ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو کمپیٹیبل کرنے کی کوشش کرو, اور جتنا تم کمپیٹیبل کر لو گے اتنی تمہاری میں میرے ہم ویلیو ہو جائے گی. ادھر ایک آرٹیکل آیا جی, شاید صاحب امریکن کمپنی نے ایک آرٹیکل بھیجا کہ دنیا میں 90, کیونکہ ہمارا کنسٹرکشن کا کلاس کا کام ہے, ہمیں وہ پڑھنے پڑتے ہیں, تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ دنیا میں 90% وہ لوگ ہیں they don't own their own houses. Either they live on the rent, either they live with the parent or the wife, or wife living with the husband, or with the boyfriend, girlfriend, whatever it is.
but only 10% people hold the ownership of the house. या बैंकों के पैसे हैं, लीजों पे हैं, रेंट पे है, ये उसकी आर्टिकल था। वो अपनी एक मार्केटिंग कर रहा था, उससे का जो 10% लोग 5 मरले से कम रहते हैं। ये है सारी हमारी, क्योंकि इंसान के पास जब माल आता है, चीजें आती है, सबसे पहले बच्चों के लिए घर बनाता है। अब सुनो सूरत अल हदीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहे हैं, अब गौर से बात को सुने और इसको समझे और इसको अपने अंदर एक जगह दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी कायनात का मालिक, जो अल्लाह कहता है अल्लाह से सच्चा कौन है? अल्लाह अपनी वादा खिलाफी नहीं करता, कहता दौड़ो अपनी जन्नत की तरफ, जन्नतों की तरफ नहीं, यानी मेरी जन्नत, माई वन जन्नत, दौड़ो अपनी जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई, ना अल्लाह पाक इसकी डायमेंशन बता रहा है, वरना चौड़ाई कहने की जरूरत नहीं थी। The width of that your जन्नत is equal to the skies, आसमानों और जमीन के बराबर है। अब बताओ, सारी जिंदगी धक्के खाते रहे, 5 मरले का मकान नहीं बनया। What we are looking toward, यूं आंख बंद हुई, यूं आंख बंद, कुरान में अल्लाह पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कब्र में हर जन्नती के सामने रोजाना जन्नत पेश की जाएगी, like we are presenting something। वो जन्नत अपनी को अल्लाह पाक उसकी जन्नत को सजा के, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उसके सामने पेश की जाएगी और जहन्नमी के सामने जहन्नम पेश की जाएगी। अब हमें इसका शौक होना चाहिए। अब इसके शौक में हमें धोखा कहाँ लगता है? हमें धोखा यहाँ लगता है कि कहीं इसके शौक में हम अपनी दुनिया ना खराब कर बैठे, हम मॉडर्नाइजेशन से ना आउट हो जाए, हमें कोई जॉब ना मिले, हमें कोई रिश्ता ना मिले। हम, ये हमारे अंदर सवाल है जो हम जुबान पे नहीं ला सकते, बट वी हैव समथिंग हिडन, एक एजेंडा है। और हम उन लोगों की नकल करना चाहते हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। पक्की चक्की बात है, यहाँ तक कि तुम इनकी मिल्लत में दाखिल हो जाओ, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें हमसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। अब ये अल्लाह कह रहे हैं कुरान पाक के अंदर। इसलिए हमें मुसलमानों को टेक्नोलॉजी का पता है कि अल्लाह के खजानों को एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, हमें ये पता है, 100% पता है। अल्लाह के नबी ने सहाबा रजी अल्लाह ताला, अब्दुर्रहमान बिन औफ जब मदीना गए हैं, जिसके बारे में बड़ी मशहूर स्टोरी है कि उसने कहा कि ये मेरी 2 दुकानें, एक दुकान तू ले ले, मेरी 2 बीवियां, एक बीवी जो सी मर्जी तुम ले लो। अल्लाह के नबी ने कहा था कि भाई ये आए हैं मुहाजिर होकर, इनकी भाई मदद करो। एक एक बंदे के साथ जोड़ा था अल्लाह। और अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं भाई, मुझे तो सिर्फ बाजार का रास्ता बता दे। क्या मतलब? शाहिद साहब मुझे तो सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप समझा दो। अब शाहिद साहब आपको कोई पैसे दे रहे हैं? शाहिद साहब आपको क्या मतलब कोई दुकान डाल के दे रहे हैं? शाहिद साहब आपको एक टेक्नोलॉजी समझा रहे हैं कि हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, how to build how to you become a good entrepreneur. Until and unless you don't have a confidence, you cannot become a good entrepreneur. भला तुम रेडी में काम कर, आम बेचने वाले हो, लेकिन अगर तुम जिद्दत पैदा करोगे, आप एडवांस मैनेजमेंट में जाओगे, आप अल्टरनेट मैनेजमेंट में जाओगे, आप वो लोग जिस तरीके से रेडी वाला आम बेच रहा है उस तरह नहीं बेचना शुरू करोगे। तुम थोड़ी पैकिंग इंप्रूव कर लोगे, तुम उसकी सफाई कर लोगे, तुम उसकी ग्रेडिंग कर लोगे, तुम मार्केटिंग स्टाइल बेहतर कर लोगे, तुम उसकी प्राइस टैग लगा दोगे। वो हम वहां गए एक जगह, टंडू वाला यार, हमारी जमात चल रही थी, तो वहां एक दो सड़कें थी, तो उसकी नुक्कड़ पे हमारे एक दोस्त थे, मतलब तबलीगी साथी थे, उनकी दुकान थी, उसने नाम रखा हुआ था यकदाम। और वो दुकान जो थी ना, लाहौर के अच्छे स्टोर से ज्यादा सेल करती थी। तो मैंने उसे पूछा, मैंने कहा यार तू मेरी, कहता मुझे तबलीग में वक्त भी देना होता है और थोड़ा वक्त मैंने दुकान पे बैठना होता है। मैंने सोचा कि हम 2 भाई हैं, हमने सोचा हम क्या करें। अब देखो ये है अल्टरनेट मैनेजमेंट। अब पूरे बाजार में एक औरत आई है कपड़ा लेने के लिए बेचारी, अब वो बैठी है जूती लेने के लिए बैठी है, बाबू कितने दी है? बाबू जी 200 रुपए दी है। नहीं बाबू जी 150 कर लो, 250 कर लिया। नहीं मैं तो पिछली दफा एने दी लैके गई सा, तूने मैनू बाजी एने दी पई है, अल्लाह दी कसम, वो झूठी कसम खा रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो भी झूठ बोल रही है लेने वाली। उसने कहा यार ये हमारी क्या तिजारत है भाई, ये अल्टरनेट मैनेजमेंट है जो शायद साहब पढ़ा रहे हैं आपको। अब उसने क्या कहा, उसने कहा नो झूठ, एक बात करेंगे और प्रॉफिट आया कि 10% मार्जिन लेंगे। अब अभी जाके वहां चले जाए और उस दुकान को देख ले,
اور وہ دکان پورے بازار میں سب سے زیادہ تھی اور تھوڑے اب والا بندہ تھا کہ میرے اللہ نے مجھے رزق دینا ہے. اور جب اب یہ جو الٹرنیٹ مینجمنٹ ہے یا انٹرپرینیورشپ ہے, جب ہم توکل پیدا کریں گے کہ میرے اللہ رزق دینے والا ہے اور ساری دنیا سال میں ہم سرنڈر کریں گے اللہ کے سامنے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب فجر کی اذان ہو گئی ہے اور میں انٹرپرینیورشپ ڈھونڈ رہا ہوں اور میں الٹرنیٹ مینجمنٹ ڈھونڈ رہا ہوں اور میں سویا ہوا ہوں, اور تھوڑی دیر میں اٹھ کے میں نے بچوں کو اسکول چھوڑ کے پھر دکان پہ جا کے بیٹھ رہا ہوں. 18 گھنٹے میں نے دکان میں پائے لگے رہنے, اور میں صبح اٹھ کے جس جو میرا مالک جو میرا سسٹین اس کا اللہ سامنا ہے اور جہاں کہا ہے دعا ہے. عجیب, میں آپ کو سنا لوں, اللہ کے نبی سے کہا, اللہ کے نبی بہترین جگہ کون سی ہے دنیا میں؟ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, کہا جبرائیل یہ بتائیں یہ پوچھ رہے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ کی قسم جتنا پوچھنے والے کو پتا ہے اتنا مجھے پتا ہے. اچھا میں اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں. جبرائیل صاحب گئے, اللہ رب العالمین سے پوچھ کے آئے کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں دنیا میں بہترین جگہ جو ہے وہ مسجد ہے اور بدترین جگہ جو ہے بازار ہے. اب بتاؤ, اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بازار میں نہ جائیں ہم, کہ دکانیں بند کر دیں. اب اس کا اگر کوئی بیوقوف آدمی اس کا مطلب یہ نکالے تو پھر وہ اپنی عقل کا علاج کرے. مقصد یہ ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے بازار آباد ہوں گے, ورنہ یہ بندہ بازاروں میں دھکا کھاتا رہے گا. یہ صبح پٹرول لے کے چلے, اور اگر یہ بندہ تھوڑا سا اور ہمت کر لے تو تھوڑی سی اتنی اگر کوئی کام کرنا ہے, اب جو ابھی حالات بنے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تہجد سے پہلے اٹھ کے 2 نفل اللہ کے سامنے پڑھ لے, جب اللہ زمین آسمان پہ اوپر آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں. یہ ہے ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ انٹرپرینور. میں نے جب شاہد صاحب اپنا ایک مقام حاصل کر لیا اللہ کے فضل و کرم سے کہ جی پاکستان کے بہترین تاجر, بہترین شیشہ بنانے والے, سب سے بڑے شیشہ بنانے والے, یہ بکواس چلنے شروع ہو گئی, تو میں نے سوچا یار میرا مقصد کیا ہے. جی تو میں نے پھر وہ بیجن شاید آپ کے پاس ہے کہ نہیں, وہ بیجن میں دکھا دیتا ہوں. وہ جو صاحب کو بھی میں نے پھر اپروو کرایا. تو اس کا جو مین تھا واٹ از دی الٹیمیٹ پرپز کیا ہے میرا, کیوں میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں, کیوں میں کام کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے ہم نے لکھا دین کا قیام. ہم چاہتے ہیں کہ دین کیا ہے, اللہ کا حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ زندہ ہو جائے. اور یہ پھر میں نے اپنے سے سوال کیا کہ is that really I mean that. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اور میری ٹیم کو میں نے پھر اس پہ تیار کیا. کرتے 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 مجھے اللہ نے ایک ایسی ٹیم دی جس سے میں اپنے سے زیادہ بھروسہ کر سکتا ہوں, کیونکہ ٹیم کے بغیر تو آپ نہیں چل سکتے. تو پھر ہم نے یہ کہا کہ بھئی ہمیں یہ کیوں کرنا ہے, پرپس کیا ہے. تو ہم نے سوچا کہ بھئی یہ جو ہے نا, کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو ہم زندہ کرنا چاہتے ہیں ہر شعبے میں. سچ بولنا, جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنی, برائی نہیں کرنی, کم نہیں تولنا, رشوت نہیں لینی, ٹیکس نہیں چوری کرنا. یہ غنی گلاس اللہ کے فضل و کرم سے شاید کوئی ملٹی نیشنل کمپنی کے سے بھی کبھی آج تک 22 سال ہو گئے ٹیکس ایویژن ایک پیسے کی ہو. یہ ریکارڈ ہے, اور جا کے آپ پوچھے جا کے لوگوں سے, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی محکمے والا ہم کو تنگ کرے آ کے اللہ کے فضل و کرم سے, کبھی نہیں ہوا. اور یہی اسی طرح الحمدللہ یہ نہیں ہوا کہ کبھی کسی کسٹمر, اتنے کسٹمر بیس ہے 100% الحمدللہ اس سال ہم کوکولا کر رہے ہیں, پیپسی کولا کر رہے ہیں, اور سارے ملٹی نیشنل کمپنی فارماسیوٹیکل کام کر رہے ہیں. یہ نہیں ہوا کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, کوئی چیزیں ہو رہی ہے, کہ نظام ہے. اور ایک ایڈی پیسہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے بینک کا نہیں ہے. اور مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑے نیٹ ورک کو, اتنے بڑے نظام کو اللہ پاک اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں, اور ہم بالکل فری ہیں. آپ یقین کریں گے, I am being a chief executive. میں اب اگر سال میں آپ سوچیں گے, میں کو اتنا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مجھے سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, they know how I used to work. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میری صرف میں اللہ سے مانگنا ہوتا ہے, اور پلاننگ کرنی ہوتی ہے, اور یہ اپنا ایک اسٹریٹجی دینی ہوتی ہے, ایک ویژن دینا ہوتا ہے.
اور میرا مطلب جتنا جتنے میرے برابر کے چیز ایٹم ہیں جو بڑھ کر یقین کرو 12 گھنٹے لگے رہتے ہیں میٹنگ کرنے میں. So what I do, you know, now only میرا جو ٹائم ہے وہ 10% بھی میرا اس پہ بزنس میں ٹائم نہیں لگتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ مسلمانوں کو اس ٹیکنالوجی کا پتہ ہے. اگر مسلمان نے کم ظرفی کی اور اس ٹیکنالوجی کو لے کے بیٹھ گیا. اب میں ادھر پیچھے شاہد صاحب کے وہاں آیا, میں لوگوں سے ملا, میں نے ان کے سٹائل دیکھا اور ان کے لوگوں کی ڈیڈیکیشن دیکھی. آگے بتا رہے ہیں جی میں نے یہ کرتا تھا, میں نے ویلڈنگ شروع کی, میں نے یہ شروع کیا. ان کو مطلب اس کے اوپر ایک جو اندر سے راحت ہو رہی تھی, میں اس کو دیکھ کے حیران ہو گیا. یار دیکھو یہ دین کی برکت سے یہ بندہ کر رہا ہے, ورنہ کون کر سکتا ہے اتنا کرنا یار باتیں. تو اس لیے بھائی آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ بندہ نماز چھوڑتا ہے نا تو یہ کہے نا کہ میں ایک سکسیسفل مین بن سکتا ہوں, یہ بہت بڑے دھوکے میں ہے. مال زیادہ آ جائے گا, چیزیں زیادہ آ جائیں گی, گاڑی بڑی آ جائے گی, مکان بڑا آ جائے گا, لیکن یہ بندہ کامیاب نہیں ہے. یہ دھوکے والا ہے, یہ دھوکا ہے. اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سارے جتنے ساتھی سن رہے ہیں, ہم آج سال مل کر یہ نیت کریں کہ مرد حضرات آج کے بعد نماز مسجد کی نہیں چھوڑیں گے. اور انشاءاللہ تعالی میں کل میرے پاس یہ مہمان آئے ہوئے تھے سعودی عرب کے, اور سعودی ایمبیسڈر کے لوگ آئے گاڑی لے کے, ان کو لے جانے کے لیے ان کا مین آدمی تھا آیا ہوا ساتھ. تو میں ان کو دعوت دے رہا تھا, میں نے کہا یار چلو اور نیت کریں کہ آج کے بعد ہم مسجد کی نماز نہیں چھوڑیں گے. واپس جا کے اس نے مجھے خط لکھا, کہنے لگا امتیاز صاحب آپ نے تو 5 منٹ میں یہ بات کی, لیکن خدا کی قسم میں نے دل کی گہرائیوں سے ارادہ کر لیا جس طرح آپ نے پریزنٹ کی. اب کیا مسئلہ کیا ہے, میں کیوں مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ ہم پانچوں نمازیں کیوں مسجد میں نہیں پڑھ سکتے؟ ہمیں مسئلہ کیا ہے؟ جبکہ ہمیں یہ اس بات کا پتہ بھی ہے وہ ہماری چونکہ روٹین نہیں ہے, ماحول نہیں ہے, سستی ہے, کسی نے مارکیٹنگ نہیں کی, کسی نے پراپر پریزنٹیشن نہیں کی, کسی نے اس کی فضائل نہیں بتائے, کسی نے اس کی اہمیت نہیں بتائی. 1 لاکھ روپے کی اہمیت بتائی ہے, 1 کروڑ روپے کی اہمیت بتائی ہے, ایک دکان بن جانے کی اہمیت بتائی ہے, لیکن اس کی نہیں بتائی. کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ آج ڈالر آج 1 بیرل تیل لینے کے لیے $37, جو جس تیل کے لیے دنیا ذلیل ہو رہی تھی, اس تیل کے لیے بڑی بڑی طاقتوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو کچل کیا ہے, اللہ اس کو کیسے ذلیل کر کے پھینک رہے. جی اللہ اکبر سر. جی آواز تھوڑی سی ذرا رک گئی ہے جی. کبھی ہو سکتا یہ سارا تو ابھی ٹھیک ہوئی ہے. جی امتیاز صاحب اوکے لیفٹ ہو گئے سر, لیفٹ ہو گئے. اوکے جی چلیں جی, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جناب. مجھے ابھی کل ٹیلی فون آیا لندن سے, تو ہماری ایک کیمبرج کی گریجویٹ ہیں اور شی از ڈوئنگ کنسلٹنگ, تو شی واز لٹرلی ویپنگ. اس نے کہا سر ہماری کمپنی بینکرپٹ ہو گئی اور یہ $10 $11 پر چلا گیا ہے, بہت سارے لوگ لے آف کر. یہ کل رات کو شی واز ٹاکنگ وتھ می, تو یہ سر بہت آگے بڑا امتیاز صاحب آگے. جی امتیاز صاحب جی از بیک. ان کا میوٹ ہوا تھا, آپ کا اسپیکر آن کر لیں اپنا امتیاز صاحب. اچھا ایک منٹ میں کرتا ہوں. چلو ٹھیک ہے, ہو گیا. ہاں ہو گئے. ہو گیا آپ کے سر, سگنلز ویک ہیں سر, تھوڑے سے نا آپ کے سگنلز تھوڑے سے ویک ہیں, فون کر لیکن دیں کوئی میرے بات خیال نہیں. جی جی کیری آن سر. مجھے کہہ رہے ہاں جی اچھا آپ تو میں یہ اچھا تو میں تھوڑا ٹائم کا خیال آپ نے رکھنا ہے شاید صاحب. ابھی تو ہے سر, ابھی تو ماشاءاللہ آدھا گھنٹہ پڑا سر. آپ کی بات 20 منٹ اور ہو سکتی ہے, اچھا ٹھیک 20 منٹ. ایک منٹ. ہاں جی جی ہو گئے جی اب ٹھیک ہے جی. آپ جی کیری آن سر
بسم اللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم 5 وقتی ورد حضرات مسجد میں نماز پڑھیں. یہ طریقے میں نے آپ کو ساری باتیں بتائی ہیں قرآن سے. میں نے کو اپنے سے راضی ہے یا ہم اللہ سے کچھ مانگ سکتے ہیں تو یہ ہمیں دھوکہ ہے. ہمیں مسجد میں جانا ہے. پھر سب سے سیکنڈ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اپنی زندگی. اب کئی دوست ہمارے ایسے ہیں جن بیچاروں نے کبھی زندگی میں قرآن کو پڑھا ہی نہیں. اب بتاؤ, اب دیکھیں یہ ایسی کتاب ہے جس جو دنیا کی کوئی چیز ملے گی میں یہ بڑا اس کے ہر تو میں امتیاز صاحب سگنلز آپ کے نا ذرا ویک ہو گئے, تو یا کمرہ چینج کر لیں اگر دیکھنے پاسبل ہو, یا کوئی اگر آپ کے پاس کوئی سگنل کا کوئی اور ذریعہ ہے اگر تو وہ دیکھ لیں پلیز. ڈسکنیکٹ ہو گیا عبداللہ؟ ان کا مائک میوٹ ہے سر, ان کا مائک میوٹ ہے. کدھر گیا جناب؟ جی مائک امتیاز میوٹ ہے صاحب, ان کا. جی میں نے کر دیا. یہ آ کیوں نہیں رہی اسکرین؟ میں تو ہاں جی آگے اسکرین جی. اب ہاں ہاں جی اب سر سگنل اچھا اب کچھ بہتر آ رہے ہیں آپ کے. چل ابھی ٹھیک ہو گیا جی. میں نے وہ ایکچولی وائی فائی آن کیا ہوا تھا تو وہ اب بند کر دیا. ہاں جی چلو اچھا ٹھیک ہے جی. تھوڑی سی ہم سوری جی ڈسٹربنس تھوڑی سی ہو رہی ہے. ہاں جی چلے کو ابھی ہمیں اس چیز کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور قرآن پاک کے اندر سے شوق پیدا ہونا چاہیے. ہم بلا ایک صفحہ پڑھیں 2 صفحے پڑھیں, وہاں سے ہمیں راستہ ملے گا کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے, ہم بہترین تاجر کیسے بننا ہے اور بہترین انٹرپرینور کیسے بننا ہے. اور اللہ کے نبی نے, آپ غور کریں کہ تھوڑے عرصے کے اندر دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو خط لکھ دیے تھے اور وہ خط پڑھتے ہوئے کانپتے تھے. ہرقل جو تھا اس کے سامنے جب صحابہ گئے ہیں, ربی بن عامر جب وہاں پہنچے ہیں رستم کے دربار میں, تو اب ربی بن عامر کے کپڑے پھٹے پرانے تھے, سواری گدھا تھا, لیکن وہ دنیا کی بہت بڑی طاقت تھی. لیکن ربی بن عامر نے جا کے ان کو کہا کہ دیکھو ہم آپ کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈالنے کے لیے آئے, اور ہم آپ کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آئے ہیں. اب آپ کے پاس 3 ہی راستے ہیں, یا تو تم ہماری بات مان لو ہمارے بھائیو, ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے, آپ کو صرف زندگی گزارنے کا راستہ دکھائیں گے, نہیں تو آپ گیو اس جزیہ اور اللہ کی زمین ہے اور نظام اللہ کا ہے, اور نہیں تو پھر صبح میدان میں آجو, ہمارا آپ کا مقابلہ ہے. ہم نہیں, اور پھر پتہ کیا کہا, ہم نہیں آپ سے مقابلہ کریں گے, ہمارے اللہ آپ سے مقابلہ کریں گے جس نے ہمیں بھیجا ہے. یہ طاقت ڈیولپ ہوئی تھی جب انہوں نے کیا کیا, اللہ کا حکم مانا اور نبی کے. اب یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ بیکورڈ ہے, یہ 1400 ایئرز اولڈ ہے. اب نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ گوگل کو پکڑو, وکیپیڈیا کو پکڑو, بل گیٹ کو پکڑو اور وہاں سے یہ آؤ. یہ اللہ پاک نے آج ساری دنیا کے انسانوں کو بتایا ہے کہ یہ ہے تمہاری ٹیکنالوجی, یہ ہے تمہاری سکسیس سٹوری, اور یہ ہے تمہاری کیڑے کو نہیں مار سکتے, اور اس کی کوئی تمہارے پاس اتنی طاقتیں لگی ہوئی ہیں اس کے لیے ویکسین بنانے کے لیے, کسی کی عقل میں اللہ پاک نہیں آنے دیں گے. یہ ہے ایک چیز جس کو اگر مسلمان آج سمجھ جائے تو یہ ساری دنیا کا رہبر بن سکتا ہے اور خود اپنی ذات سے کامیاب ہو سکتا ہے. میں جو اب بتا رہا تھا نا پیچھے عبد الرحمن بن عوف کی بات, انٹرپرینور کیسے بنے وہ,
تو وہ جب مدینہ میں آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے بازار کا راستہ بتا دیں. ڈونٹ اون اے سنگل پینی. یہ الفاظ ہے. He don't own a single penny. ایک ریڑھی بھی نہیں تھی کہ اس پہ آم رکھ کے بیچ لیتے. And this man becomes within a month a billionaire. کیسے ہو گیا؟ کیوں؟ کہاں سے تجارت سیکھی اس نے؟ کہاں سے اس نے یہ ساری چیزیں سیکھی؟ اس نے رات کو اللہ پاک کو منایا اور اس نے وہ تجارت کر کے دکھائی شروع سے ہی جو تجارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی. اور جب اللہ نے دیکھ لیا کہ بھائی اس کا مقصد تجارت نہیں ہے، تجارت منع نہیں ہے، تجارت اچھے تاجر کا حشر تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، لیکن تجارت جو ہے حکموں کے مطابق تجارت ہو. تجارت میری دنیا کے مطابق نہ ہو کہ میں پیسے کمانے ہیں جیسے مرضی کما لوں. جھوٹ بول کر کمائی کرنا. میں نے ایک دوست کو کہا، میں نے کہا میں نے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ پیسے کمانے والے انٹرپرینیور اور کمپنیاں وہ دیکھی ہیں جنہوں نے کبھی ٹیکس چوری نہیں کیا. وہ کہتا یار یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کہا بھائی آپ آ جائیں، میں آپ اوپرلی 100 کمپنیاں دیکھ لیں اور یہ کمپنیاں وہ ہے جنہوں نے ہاں ٹیکس کی مینجمنٹ کرتے ہیں، وہ کہ جو گورنمنٹ نے ایک فیسلٹی دی ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن وہ ٹیکس چوری نہیں کرتے. اور اس لیے آج ان کی دیکھو ان کو وہ کانفیڈنس میں ہے، وہ گروتھ میں ہے، وہ چیزوں میں ہے. تو ایک تو ہمیں یہ اپنی ویژن بڑی رکھنی ہے، اللہ سے مانگتے ہوئے گھبرانا نہیں ہے. حالانکہ بھلا ہم ریڑھی لگائے، بھلا ہم چھوٹی سی دکان بلو لیں، لیکن ہمیں اللہ سے بہت مانگنا ہے. یا اللہ میری 500 دکانیں بنا دے تو، اللہ پاک مجھے سکھا. لیکن ہمارا رابطہ جب بھی کوئی اچھا کام ہو جائے، ہمارے بڑے کہتے ہیں تو فوراً اللہ سے منسوخ کر دو، اور جب بھی کوئی غلط کام ہو جائے اس کو اپنے سے منسوخ کر دو. تو تیسری بات یہ ہے، ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ 2 آنکھیں دی ہیں اللہ نے. ایک آنکھ سے اپنی برائی دیکھو، دوسری آنکھ سے اگلے کی اچھائی دیکھو. کسی کا نقص نہیں دیکھنا. ہم نقص دیکھنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے کہ وہ میرا کمپٹیشن والا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. بھائی اللہ کے نبی نے کسی کی برائی نہیں کی تھی. اللہ کے نبی نے اپنی چیز پریزنٹ کی تھی. اللہ کے نبی نے اپنا سودا پیش کیتا سی. ہمیں اگر ہم کسی کی برائیوں میں لگ جائیں گے تو ہماری جو انٹرپرینیورشپ ہے اس کا مقصد ہی بہت ہو جائے گا. ہمیں تو اپنی پروڈکٹ کو اس انداز سے سوچ سمجھ سے بنانا ہے تاکہ یہ جو ہے ایکسیپٹیبل ہو لوگوں کو، اور میں نے سچ بول کر اس کو بیچ دینا ہے بس. اب میرا منافع جو ہے میری چیز ہے، یہ میرے اللہ کے پاس ہے، رات کو اللہ سے پورا کر لینا ہے. ایسے لوگ ہزاروں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں. تو اس لیے تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں کسی بندے کی برائی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی. یعنی آج ہم بادشاہوں کی غیبت کر دیتے ہیں، وزیروں کی غیبت کر دیتے ہیں. ہمیں کیا اختیار ہے؟ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نے پڑھا ہے دین کو. ہمیں ہم جی عمران خان کی غیبت کر رہے ہیں، نواز شریف کی غیبت کر رہے ہیں، اس کی غیبت کر رہے ہیں. بھائی ہم نہیں کر سکتے. ہم تو بڑی بڑی بات کہہ جاتے ہیں، چور کہہ دیتے ہیں، کسی کو بہتان لگا دیتے ہیں. ہم یہ چیزوں سے بچنا ہے. ہم ساری دنیا جو کر رہی ہے ہم وہ نہیں کریں. اگر ہم نے واقعی اللہ پاک کے خزانوں کو لوٹنا ہے تو ہم نے غیبت سے بچنا ہے. اور غیبت کس کو کہتے ہیں کہ میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کو یہ بات بڑی اچھی لگ رہی ہے اور تھوڑی دیر آپ نے مجھے کسی جگہ پہ جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ لیا. اب آپ نے آ کر اپنے دوست کو کہا کہ یار یہ امتیاز صاحب جو بات کر رہے تھے اب یہ جھوٹ بول رہے تھے، وہاں اتنی باتیں کر رہے تھے، اب یہ غیبت ہے. آپ کو اجازت نہیں ہے وہ بات کرنے کی. اتنا خوبصورت دین ہے ہمارا، باندھا ہے دین کو اللہ پاک نے، یہ راستہ دکھائے ہیں، یہ معاشرہ بنایا ہے اللہ پاک نے. جاپان میں گیا، آج 1.5 سال پہلے کی بات ہے. ہماری ایک میٹنگ تھی بہت بڑی ایک کمپنی کے ساتھ. تو وہ کچھ باتیں بڑی اور طرح کی کر رہے تھے، بڑی بڑی موٹی موٹی باتیں کر رہے تھے بڑی. تو میں نے اپنے ساتھی تھا ہمارے ساتھ، اس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ سچی باتیں کر رہا ہے؟ مجھے کہنے لگا امتیاز صاحب مجھے 26 سال ہو گئے یہاں، میں نے آج تک کسی بندے کو یہاں جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. اب وہ کیسے سچ بول سکتے ہیں اور دنیا کی بہترین تجارت کر رہے ہیں؟ تو اس لیے اس چیز کا ہمیں خیال کرنا ہے. ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی اپنے اخلاق کو بہترین بنانا ہے. ہمارے اخلاق ایسے ہوں کہ لوگ کہیں کہ میں نے اس کے پاس جانا ہے. اور یہ کوئی کہیں سے خریدے نہیں جاتے، یہ اپنے اندر مشین ہے، اپنے چہرے پہ سمائل لانے والی. کتنی اللہ کے نبی اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے جب گھر داخل ہوتے تھے کبھی میں نے ان کے چہرے پہ وہ نہیں دیکھا تھا، غصہ نہیں دیکھا تھا، وہ مسکرا رہے ہوتے تھے. اللہ کتنی پریشانیاں تھی اللہ کے نبی کو.
जब कर हमें अपना चेहरा ऐसा बनाना है कि देखने वाला ये समझे कि ये बंदा बहुत ही बाइखलाक है। और अल्लाह के नबी छोटे बंदे को भी पहले अस्सलाम अलैकुम कहा करते थे हमेशा। ये बहुत बड़ा टूल है रिज़्क बढ़ाने का कि लोगों को सबसे पहले अस्सलाम अलैकुम अस्सलाम अलैकुम अस्सलाम अलैकुम अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और लोगों को खाना खिलाना, गरीब आदमी को ढूंढ के खाना खिलाना, ये रिज़्क आप देखो, एंटरप्रेन्योरशिप आपको ले जाएगा उठा के। हाँ, पक्की चक्की बातें कर रहा हूं मैं आपसे, ये नहीं कि मैं किसी बुजुर्ग की बातें कर रहा हूं, मैं अल्लाह के नबी की बातें बता रहा हूं आपको। इसलिए ये और जो भी काम करना है, याद रखो मेरी बात, अल्लाह के लिए करना है। शिरक नहीं होना चाहिए। शिरक कहते हैं, शिरक इसको नहीं कहते कि किसी बुत की पूजा करना। शिरक इसके कहते हैं, एक बुजुर्ग समझा रहे थे कि आपका बच्चा बीमार हुआ जी, अब गौर से सुने, आपका बच्चा बीमार हुआ रात के वक्त, आपका ध्यान किधर गया? वो आपका रब है। आपका ध्यान अल्लाह के नबी की तरफ नहीं गया कि इस हालत में अल्लाह के नबी ने क्या किया, फौरन वुजू किया, बीवी को वुजू कराया, चल 2 नफल पढ़ो। अब अल्लाह को कहा, या अल्लाह मेरा बच्चा तूने बीमार किया है, अल्लाह तूने मेरे बच्चे को बीमार किया है ताकि मैं तुझसे ठीक कराऊं, या अल्लाह ठीक कर दे। अब जो है उसके बाद छोटा सा एक जेब में से 10-20 रुपए निकाल के दूसरी जेब में डाल दिया। अब जाओ डॉक्टर को फोन करो, अब दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर के पास जाओ, खत्म होगी बात। आपने वो कर दिया जो अल्लाह के नबी ने फरमाया। अब आपकी इंश्योरेंस हो गई, अब आपकी सिक्योरिटी है। अगर आपने क्या किया, बच्चा रात को ओए देखो मेरा वो डॉक्टर फलाना डॉक्टर, ओए अमेरिका में, अब अमेरिका के डॉक्टर फोन हो रहा है मेरे बच्चे को पेट में दर्द। भाई अल्लाह के बंदे, पहले अल्लाह को फोन करो पहले उधर बात करो जिसे बीमार किया है। किसी को यकीन होगा कि अल्लाह ने बीमार किया? वो तो कहेगा वायरस ने बीमार किया है। तो वो कैसे करेगा? वो तो वो करेगा जिसको 100% ये यकीन होगा कि ये वायरस का कीड़ा मेरे अल्लाह ने। एक हम यूके से मैनचेस्टर जा रहे थे, बहुत पुरानी बात है, उस वक्त कैंसर बड़ा लोगों को इधर उधर हो रहा था। तो मैंने एक जीएसके का R&D का हेड बैठा हुआ था मेरे साथ ट्रेन में, तो मैंने उसे पूछा, मैंने कहा ये जो कैंसर का कीड़ा है, मैं वो कीड़ा कहता था, मैं अपने जुबान में उसको मैंने कहा ये कैंसर का कीड़ा है, ये जिंदा चीज है या मुर्दा चीज है? ये सेल जो है कैंसर का, वो मुझे कहने लगा, जी हाउ कैन बी ये डेड सेल, इट्स अ लिविंग सेल, इट ग्रो। तो मैंने कहा ये मुझे बताओ, वो काफर था बेचारा, ईसाई था। तो मैंने कहा ये मुझे बताओ कि ये जो कैंसर का सेल है, ये कोई साइंसदान बना सकता है, ये कोई डॉक्टर बना सकता है? इसको किसने बनाया है? कहता गॉड ने। तो मैंने कहा इस किसी के अंदर घुसाया किसने है? कहता गॉड ने। अब ये मजबूर हैं हम इस चीज पे। अगर हम सीधे होके इस बात को मान लेंगे, अल्लाह की बात को मान लेंगे, अल्लाह के तरीकों पे चलना शुरू कर देंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का से कोई रहीम कोई नहीं, रहमान कोई नहीं। अल्लाह को हमें मुसीबत में थोड़ा डालना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो 70 माओं से ज्यादा हमें प्यार करते हैं। सारी जिंदगी में बुराइयां करते करते थक जाऊं, अल्लाह पाक कहते हैं, तो इतनी बुराई कर कि जमीन और आसमान को भर दे अपने गुनाहों से, भर नहीं सकते हो। एक दफा को, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मैंने बहुत बड़ी, अल्लाह मुझे माफ कर दे, आइंदा मैं नहीं करूंगा, मैं तौबा। अल्लाह पाक कहता है कि तेरे हाथ छोड़ने से पहले पहले तेरे सारे गुनाह माफ हो जाओ। और किसके नहीं होंगे? जो समझेगा कि मेरे माफ नहीं होते। मैं दुआ, अब मौलाना इब्राहिम दौला साहब हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग हैं इंडिया के, कहने लगे कि सब बड़ा गुनाह ये है कि एक आदमी दुआ मांग रहा है और ये सोचे पता नहीं मेरी दुआ कबूल हुई है कि नहीं। अल्लाह को दुआ कबूल करते हुए अल्लाह के खजाने कम हो जाएंगे। वो तो कबूल तो वो ना करे ना जिसको अपनी अपनी किसी चीजों में कमी की बात है। तो इसलिए भाई इसके लिए आप से दरखास्त ये है, हर अमल को अल्लाह के लिए करना है, और खास तौर में इन दिनों में अल्लाह से वो दुआएं मांगनी है जो अल्लाह के नबी ने फरमाई है। और वो ऐसी ऐसी दुआएं हैं कमाल, हर जगह पे आपको व्हाट्सएप पे मिल रही हैं, चीजों पे मिल रही हैं। वो दुआएं जो है वो उनको याद करें। और बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैअन, ये दुआ ये जो 3 दफा पढ़ ले, मौत के अलावा इसको कोई चीज कर नहीं सकती। और इसी तरह और दुआएं हैं सारी, वो जो है वो आप सारी जो है वो उनको देखें, वो सारी आपके सामने होंगी। 4-5-6 दुआएं हैं, इनको जरूर पढ़ना है, रोजाना सोने से पहले, सुबह पढ़ना है, घर से निकलने से पहले बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह पढ़ के लोगों को, अपने सारे खानदान को अल्लाह के सुपुर्द करके जाना है। जब हम इन चीजों का इत्माम करेंगे और कुर्बानी करेंगे अल्लाह के लिए, जब हमें अल्लाह पाक ने, अल्लाह के नबी ने आखिरी खुतबे में हमारे जुम्मे ये काम लगाया है कि तुम मेरे उम्मती हो,
اب میں نے اللہ کا پیغام آپ کو پہنچا دیا ہے، کیا میں نے پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے کیا اللہ کے نبی پہنچایا نہیں، پہنچانے کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ اب اللہ کے نبی نے خطبے میں کہا کہ بھئی بات سنو، اب یہ جو پیغام میں نے آپ کو دیا ہے، پوری دنیا کے جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں سب کو پیغام پہنچانا، قیامت تک آپ لوگوں کے ذمہ ہے جو میرے امتی۔ اس لیے یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اچھی بات کریں، برائی سے روکیں، اور اس کے لیے بھائی اپنے محلے میں، اپنی مسجد میں، اپنے انٹرپرینورشپ میں اب ہم نے تھوڑی سی کوشش شروع کی اللہ کے فضل و کرم سے 2 سال پہلے، 2.5 سال پہلے، تو ہمارے ادارے میں 5-6 ہزار بندہ کام کرتا ہے۔ ہم نے کہا بھائی یار، ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ کے اگر لوگوں نے میرے ساتھ جو کام کر رہے ہیں اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ آپ سے پوچھے گا۔ ہم نے تھوڑی سی محنت شروع کی، ایک جماعت بنائی، لوگوں کے پاس جا کے ملے۔ آج الحمدللہ غنی گروپ کے ایک بھی ایسا آدمی نہیں جو بے نمازی ہو۔ ماشاءاللہ۔ ایک آدمی ملا جو لڑکا ہماری فیکٹری کا بندہ جو 25 سال سے سجدہ نہیں کیا تھا، آج وہ تکبیر اولیٰ کا نمازی، اور روتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ یہ تھوڑی سی محنت کرنے سے ہمارے گرد و نواح کے لوگ جو ہیں وہ جو سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں گے، اور جب ٹھیک ہو جائیں گے اللہ ایک معاشرے کو بدلے گا، اللہ پاک ایک راستہ بنائے گا، اور جو لوگ بیچارے جو جہنم کے ایندھن ہیں ان کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ اس ذریعہ بن جائیں گے اس کو جنت میں لے جانے والے۔ تو اس کے لیے بھائی سارے حضرات سے درخواست یہ ہے کہ کوئی نیت کر لیں کہ یا اللہ میری توبہ، اور کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی زندگی پرفیکٹ گزار رہا ہوں، یہ دھوکہ ہے، یہ شیطان کا چکر ہے، کبھی اصلاح نہیں کر پائے گا۔ یہ کہے کہ مجھ سے زیادہ گناہ گار کوئی نہیں، اگر میرے اللہ نے یہ ابو بکر پوچھ رہے، عمر کیا پوچھ رہے، عائشہ رضی اللہ پوچھ رہے، کہ اگر میرے اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ کیا کر کے آئے تو کیا کروں؟ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت انتقال ہوا ہے اور جا رہے ہیں تو اما عائشہ کی سر پہ اپنا سر مبارک رکھا ہوا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ آخری لفظ کیا ہے؟ اللہ جی مجھے معاف کر دے، اللہ جی مجھے معاف کر دے، اللہ جی مجھے معاف۔ ہم کون ہیں؟ اس لیے ہم توبہ کریں، اور بیٹھے بیٹھے ابھی سارے توبہ کر لو، اللہ جی میری توبہ، اللہ جی میری توبہ، اللہ جی میری توبہ، اللہ آج کے بعد میں تیرے حکموں کو دیکھ کے چلوں گا، تیرے نبی کے طریقے پہ چلوں گا، اور رزق تیرے سے مانگوں گا، اور تو مجھے بتائے گا کیسے بہتر انٹرپرینور بننا ہے، کیسے الٹرنیٹ مینجمنٹ بننا ہے۔ اس کے لیے شاہد صاحب کو ذریعہ بنا دے، آئی بی اے کو ذریعہ بنا دے، کسی ہارورڈ کو ذریعہ بنا دے، کسی چیز کو ذریعہ بنا دے۔ جب اللہ کسی چیز کو قبول کر لیتا ہے پھر اللہ پاک اس کے لیے راستے بناتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم سارے کوشش کریں گے۔ شاہد صاحب مجھے نماز 8:30 بجے ہے، پھر مجھے اپنی پڑھنی پڑنی ہے۔ جیسے ٹھیک ہے جی، آپ کو ابھی کتنے منٹ باقی ہیں آپ کے؟ جی 7-8 منٹ ہیں، 2-3 منٹ بس میں آپ کے 2-3 منٹ میں فارغ کر دیتے ہیں سر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ باجماعت نماز پڑھ لیں، تو بس سر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو سر یہ ہمارے جو ساتھی ہیں، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے میں ان کے لیے راستے نکال دیتا ہوں، ان کے کاموں کو آسان کر دیتا ہوں، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہوں جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو سر آپ کے ساتھ بھی ماشاءاللہ یہ آپ نے جو شارجہ کا پلانٹ لگایا، مجھے آپ کے بیٹے بتا رہے تھے کہ وہ آپ نے ان کو ٹارگٹ دیا کہ بھی بوتل شیشے کا وزن کم کرو، اور وہ نکلے، اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا سا شیئر کر دیں سر اگر آپ کے ذہن میں دنیا میں صرف 4 پلاٹ ہیں جو اس کوالٹی کی بوتل بنا سکتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی کمپنی کو اللہ پاک نے توفیق دی کہ یہ ایف ڈی اے اپروو کمپنی کے مال بیچ سکتا ہے، اور وہ یورپین مذاق کرتے تھے کہ آپ پاگل کیسے بناؤ گے، تو اللہ پاک نے یہ بنایا، اور وہ 50-60 ملکوں میں وہ یعنی وہ دنیا کی ٹاپ کی کمپنیاں جو ہیں وہ اس کو استعمال کر رہی ہیں وداؤٹ، تو اللہ کے فضل و کرم سے، اور وہ وہاں اس کی صرف اس کے پیچھے جو اسٹرینتھ تھی وہ ویلیوز تھی، نو کمپرومائز۔ وہ جو آپ کی وہ جو ٹیکنیک آپ کو ملی وہ ویلیوز سے ملی ہے جی، ویلیوز سے۔ اور دنیا میں آپ جس کمپنی میں بلا کافر کی کمپنی یا مسلمان کی کمپنی یا اس کے پیچھے جائیں گے تو بڑوں نے ویلیو سیٹ کی تھی۔ ہم نے ابھی کہا بھائی تمہاری ویلیو یہ ہے 100% نمازی بن جاؤ۔ جب تم نمازی بن جاؤ گے تو یہ جو بھی آپ نے آیت پڑھی ہے کہ تو تقویٰ کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ میرا اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میں چوری کرنے لگا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں رشوت لینے لگا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ابھی ہم نے 1 سال سے 1.5 سال سے یہ ایک کمپین چلائی ہوئی ہے کہ ہمارے ادارے میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اچھا جی، ہاں، تو اس کے بورڈ لگائے ہوئے ہیں، اس پہ محنت کی ہے، اور پریکٹیکلی اس کے اوپر ایک چیز کی ہے، تو اللہ کا شکر ہوا ہے کہ اب لوگ جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے کبھی ایک رات کو شفٹ بندہ آیا ہے، اس سے ایک پرزہ ٹوٹ گیا ہے، اور اس نے سچ لکھا ہے، اسے لکھ دیا کہ میں نے توڑا ہے 50,000 کا پرزہ، مینیجر اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کو شاباش دے، شاباش انہوں نے پرزہ توڑا ہے، ورنہ وہ جھوٹ بول سکتا تھا۔
تو الحمدللہ یہ پریکٹس ہو رہی ہے, اس سے بڑا مطلب فرق پڑ رہا ہے, اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے شاہد صاحب بہت بڑی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں آپ. میں بڑے آپ کو دیکھ کر مل کر بڑا خوش ہوتا ہوں. مجھے بڑی خوشی آتی ہے کہ آپ ینگس کو ٹرین کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں جن کو واقعی ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور یہ لوگ آپ کا سرمایہ ہوں گے, ایسٹس ہوں گے. جی سر, یہ ماشاءاللہ میں آپ سے سر بس ہلکا سا یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, پھر آپ کو اجازت دیتا ہوں. اور یہ سر ہندوستان میں ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے آئی ڈی فریش, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو, یہ میں آپ کو اسکرین شیئر کر دوں, پھر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, اور پھر آپ پھر اجازت لے لیجیے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہ سر ایک منٹ, یہ اسکرین نظر آ رہی ہے عبداللہ صاحب؟ جی جی سر نظر آ رہی ہے. سر یہ دیکھیے اپنے ہمارے امتیاز صاحب, یہ 3 مسلمان بھائی ہیں جی, صادق, جعفر, اور یہ میٹرک فیل ہیں. انہوں نے کمپنی بنائی جو 1 بلین INR کو کراس کر گئی, اور وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے بھی, یہ ہارورڈ نے کیس لکھا ہوا ہے سر, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ our principle was not to avail of any loans even in times of desperation. اور کبھی قرضہ سود والا تو لینا ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے we objected to, یعنی ہارورڈ نے, اللہ نے ان سے لکھوا دیا, we objected to the funds that charged interest, as charging interest was against the principle of our religion. آگے سنیں, we wanted to prove to others that it was possible to conduct a profitable business without taking interest bearing loans. اور آگے سے دیکھیں امتیاز صاحب, مقصد دیکھیں, وہ کہتے ہیں تینوں بھائی, it was our dream to take this message to the world